سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعارف جو ہے وہ ان کے دادا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب ان کا نام آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان کے نام سے اشکبار ہو جاتے ہیں. ان کی کہانی بتائی جائے تو ان کی ایک مکمل داستان ہے. انہوں نے بہت ساری صحبتیں برداشت کی. جب ان کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں تعارف کروانا چاہتا تھا بہت بڑا، لیکن میرا جذبات میرا ساتھ نہیں دے پا رہے کہ یار ایسی شخصیت کا تعارف تم کہاں کروا پاؤ گے. ہمارے ساتھ حبیب جالب کے پوتے جناب عمر جالب موجود ہیں. ان سے جانیں گے وہ تمام یادیں، وہ تمام باتیں جو حبیب جالب کے ساتھ ان کے کچھ جو لمحات گزرے ہیں وہ لمحات ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ان کی جو سفر تھا، ان کی جرنی تھی، وہ ڈسکس کریں گے. تو جناب عمر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، بہت شکریہ. عمر بھائی یہ جو ٹیگ ہے حبیب جالب کا پوتا، یہ کبھی کبھار کتنا مشکل دیتا ہے؟ بڑے لوگوں کے جو اس طرح کے ٹیگ ہوتے ہیں نا بچوں پہ، ہمیشہ مشکل ہی ہوتی ہے اس میں، اور بڑا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اور مجھے بھی اس طرح ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مشکل کام ہے اس ٹیگ کے ساتھ زندگی گزارنا. تو کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ہی چنتا ہے جو اس ٹیگ کا بھرم رکھ سکیں اور اس ٹیگ کا وزن اٹھا سکیں. حبیب جالب اور عمر جالب یہ دادا اور پوتا ہیں. ہم نے مختلف جگہوں پہ دادا پوتا کی کہانی سنی ہے. دادے کو اپنے پوتے سے بہت محبت ہوتی ہے. بے شک. تو آپ بتائیں کہ جو 5 سال کی ڈیوریشن، 5 سال کا جو دورانیہ گزرا ہے آپ کے اپنے دادا کے ساتھ، حبیب جالب صاحب کے ساتھ، وہ کیسا تھا؟ دیکھیے، شروع میں تو مجھے یہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں ایک نامور شخصیت اور نامور بزرگ کے ساتھ ان کے زیر سایہ رہتا ہوں، اور ہماری فیملی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے عزت و احترام کے ساتھ. کیونکہ سوسائٹی کے اندر جہاں ہم رہتے تھے وہاں پہ ان کا بہت احترام تھا، اور اکثر ہمیں 1-2 دفعہ مشاعروں کے لیے بھی ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ بھی جس طرح سے لوگوں کا استقبال جالب صاحب کے لیے دیکھا، تو وہ مجھے بچپن میں یہ اس بات کا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ احساس ہو گیا تھا کہ مجھے جالب صاحب جیسی شخصیت کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جالب صاحب سخت مزاج تھے، نہیں، مزاح وغیرہ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، کیسے تھے وہ؟ گھر میں تو میں نے جتنا بھی ان کا وقت دیکھا وہ بالکل اپنے مطالعے کے حوالے سے مصروف رہتے دیکھا میں نے ان کو. کچھ نہ کچھ کنسلٹ کرتے ہی دیکھا، اخبار پڑھتے دیکھا. کیونکہ اتنی ہماری اس ٹائم پہ میری بھی اسکولنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی، اور کوئی شخصیات کوئی آئی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے دیکھا. زیادہ تر میرا ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ میں ان کو اگر کئی صبح کے ٹائم ہی زیادہ تر ان کو میں دیکھتا تھا، اور ان کی جو روٹین تھی وہ یہ تھی کہ وہ صبح واک کے لیے جاتے تھے، اور جب وہ واک کے لیے واپس آتے تھے، اگر میں گھر پہ موجود ہوں، چھٹی والا دن ہے، تو وہ مجھے اکثر کہہ دیا کرتے تھے کہ جاؤ اپنی دادی سے کو چائے لے آئیں، ناشتہ لے آئیں، اور اب میرے ناشتے کا وقت ہو چکا ہے، اب میں جو ہے ناشتہ کروں گا. تو وہ کہہ دیتے تھے، میں پھر وہ کر دیتا. کوئی چیز ان کو کوئی چاہیے ہوتی تھی، جیسے اخبار کوئی آیا یا کوئی اخبار ان کی طرف لے کے جانا ہے، یا ان کو کوئی کتاب پکڑانی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ اکثر مجھے کہہ دیتے تھے. اور کئی اپنے پاس چارپائی پہ بھی بٹھا لیا کرتے تھے، اور پیار بھی کیا کرتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ میری چھوٹی بہن تھی قرۃ العین، تو پھر اس کو کہتے تھے اس کو بھی لے آؤ. پھر ہم دونوں بیٹھ کے ان کے ساتھ صبح کا وقت ناشتہ بھی اکثر کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے گزاری ان کے ساتھ دیکھی. اور آپ نے کہا پھر بیماری کا وقت بھی میں نے دیکھا ان کا. آپ نے کہا کہ شخصیات بھی آتی تھی ان کے پاس، کیسی شخصیات آتی تھی؟ اب ہم چھوٹے تھے، ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں تھا. میں نے زیادہ تر عابد حسن منٹو صاحب کو ان کے پاس بچپن میں دیکھا، نثار عثمانی صاحب کو ان کے پاس بچپن میں یاد ہے ان کے پاس دیکھا، اعتزاز احسن صاحب کو میں نے دیکھا ان کے پاس. میڈم نور جہاں کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ ان کو کوئی باہر رات کے ٹائم ڈراپ کرنے اکثر آ جایا کرتی، کیونکہ شوبس کے ساتھ بھی جالب صاحب کا تعلق تھا. فیض احمد فیض کے ساتھ. فیض صاحب تو میری پیدائش سے پہلے ہی وفات کر گئے تھے، تو مجھے ان کا نہیں پتہ، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ جالب صاحب کا اور فیض صاحب کا بہت
احترام کا اور محبت کا رشتہ تھا. جبکہ فیض صاحب کا جب انتقال ہوا تو جالب صاحب ہاسپٹل میں تھے اور جالب صاحب کو یہ بہت افسوس رہا کہ وہ انتقال میں شامل نہیں ہو سکے اس دن. وہ شدید علیل تھے سروسز ہاسپٹل میں, اور جالب صاحب کے ساتھ بہت اچھا مقام تھا. اور یہ فیض صاحب وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے جالب صاحب کو عوامی شاعر کا خطاب دیا اور اس بات کی, اور وہ ہمیشہ جالب صاحب کو مشاعروں میں اکثر اپنے ساتھ, میں نے سنا ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, ان کی پذیرائی کرتے تھے. اور وہ انہوں نے برملا ایک مشاعرے میں کہا بھی ہے کہ بھی جتنے سامعین حبیب جالب صاحب کو میسر ہوئے ہیں یہ باقی عوامی شاعر ہیں, اور جو خطاب ان کو عوام کی طرف سے ملا ہے اس پہ یہ پورا عمل بھی کرتے ہیں. آپ کا نام امر ہے جی, تو یہ بتائیں کہ یہ نام کس کی پسند تھا؟ یہ جالب صاحب دیکھیے ہمارے پسندیدگی تھی اس میں؟ خاندان, جی ہاں بالکل, اس میں ہمارے خاندان میں جیسے مختلف خاندان آج بھی یہ روایت قائم ہے کہ بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بچوں جب پیدائش ہوتی تو بچوں کے نام تجویز کرتے ہیں, تو وہ ذمہ داری اس طرح ہی میرے والد صاحب نے بھی یہ ذمہ داری کا جو ہے وہ جالب صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ, کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں فیملی کے اندر, اب جالب صاحب کی جو سیکنڈ جنریشن میں سب سے بڑا ہوں میں, تو ہمارے گھر میں مطلب میرے والدین بتاتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد جو ہے اس طرح کی خوشی آئی تھی, کیونکہ ضیاء الحق کا ایک بہت پیک کا ٹائم جو ہے نا جالب صاحب نے دیکھا تھا 1977 سے لے کے, پہلے اس سے پہلے بھٹو صاحب کا بھی بڑا سخت دور تھا جالب صاحب نے جو دیکھا ان کے اقتدار کا, اور پھر ضیاء الحق کا بڑا سخت دور تھا. تو یہ ایک ٹائم تھا کہ اس خوشی کا ایک یہ موقع ہماری فیملی کے اندر ملا بڑا, تو جالب صاحب نے پھر میرا نام 2-3 دن کے ٹائم کے بعد پھر سوچ کے امر جالب رکھا, کہ جالب ہمیشہ زندہ رہے گا اس آئیڈیالوجی کے ساتھ, اور آج زندہ ہے انشاءاللہ زندہ رہے گا, انشاءاللہ زندہ رہے گا. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم ان سے تحریک لیتے ہیں, ہم ان کے نام کو جو ہے آگے ان کی ترویج جو کر رہے ہیں, ان کے کام کو کسی ترویج کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کام اتنا, ان کی جدوجہد اتنی زیادہ خوبصورت ہے, اتنی زبردست ہے کہ وہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو ان کا نام جو ہے وہ دن بدن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور کیونکہ وہ حق کی جدوجہد, حق کی آواز ہے, تو حق جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ غالب رہا ہے اور وہ آئے گا انشاءاللہ. امر بھائی ہم 1962 پہ چلتے ہیں. جی ہاں, آئین بن رہا ہے اور ایک نظم آتی ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا, اور یہ نظم جو ہے یہ آگ کی طرح جیسے جنگل آگ میں پھیلتی ہے پھیل جاتی ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ ہم اس نظم کو نا ترانہ جمہوریت, ترانہ انسانیت سمجھتے ہیں, پاکستان کا, دنیا بھر کا. اس کی شان نزول یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جو کہ خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل انہوں نے بنا لیا تھا, جنرل ایوب خان صاحب نے, انہوں نے ایک دستور بنایا تھا جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں فیلڈ مارشل جو ہے وہ والی وارث ہوں اس پورے پاکستان کا, اس جتنی بھی یہاں پہ 10 کروڑ عوام ہے اس کا میں والی وارث ہوں. تو یہ ایک خود ساختہ ایک کا آئین تھا, اور اس آئین کے بننے کے جب وہ یہ آئین بنا آیا, جسٹس منظور قادر صاحب جو اس ٹائم کے وزیر قانون تھے ان کا یہ ڈرافٹڈ تھا. تو اس ٹائم پہ جالب صاحب کو یہ احساس ہوا کہ اس آئین کے خلاف جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ان کو احساس ہوا, اور باقی اس ٹائم پہ کوئی بات کر نہیں رہا تھا کیونکہ وہ دور بہت ہی سخت اور صحبتوں کا دور تھا. اس ٹائم اس طرح کا ماحول تھا کہ خوف سے پتہ نہیں ہلتا تھا. تو جالب صاحب نے یہ نظم ان کے اوپر وارد ہوئی اور جالب صاحب نے یہ نظم لکھ دی. جس طرح جالب صاحب نے یہ نظم اس کا ترنم بنایا اور جس طرح سے پڑھی, آپ یقین مانیے جس طرح سے آپ کی خواہش ہے, اس کے بعد سے آج تک لوگوں کی شدید خواہش ہوتی ہے. مجھ سے بھی جب بھی ملتے ہیں لوگ, تو وہ میرے دوست بھی اور جو کوئی جالب صاحب کے چاہنے والے, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ترنم میں جالب صاحب کی نظم سنائیں. تو اس میں یہ ایک بڑا عجیب و بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. جشن مری کا مشاعرہ تھا, اور یہ جالب صاحب کو اس میں یہ تھا کہ اب اس نظم کو کسی طرح سے پڑھا جائے, تو اتفاقاً جشن مری کا مشاعرہ آ گیا. اور جالب صاحب اس ٹائم پہ جالب صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح کی تحریک میں بھی شمولیت اختیار کر دی تھی ایوب خان کے خلاف, اور جالب صاحب کے خلاف اوپر سفری پابندی لگی تھی انٹرنیشنل. تو جشن مری کے مشاعرے میں اس کو پہلی دفعہ پڑھا گیا ترنم کے ساتھ,
وہ اور اس نظم اس میں کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ٹرینڈ شاعروں کے اندر اس ٹائم حسد بہت زیادہ تھی، تو وہ ایک دوسرے کو کی ٹانگ کھینچتے تھے اور اس کو ایک ورڈ ہوتا تھا کہ اب اس کو کٹواؤ. وہ نظامت مشاعرہ جو ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی ایک لابی ہوتی تھی، ایک لابی چلتی تھی. تو جالب صاحب سے پہلے 3 بڑے مزاحیہ شاعر، شوکت تھانوی، جبل پوری صاحب، اس طرح سے اور 2-3 بڑے نامور جو مزاحیہ طنز و مزاح کے مشہور شاعر جو مشاعرہ لوٹ شاعر تھے، ان کو بلا لیا گیا تاکہ جالب صاحب جب آئیں گے تو وہ اپنی کوئی شاعری وغیرہ وہ غزل سنائیں گے تو وہ رومانی غزل ہوگی یا کوئی ایسی کوئی موضوع ہوگا تو وہ اتنی زیادہ پذیرائی اس کو نہیں ملے گی. جب جالب صاحب اسٹیج پر آئے اپنی باری پہ تو جالب صاحب نے مصرع پڑھا: دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جب پڑھا تو کرم حیدری صاحب نے جالب صاحب کا پاجامہ کھینچنا شروع کر دیا کہ یہ والی نظم نہیں. تو جالب صاحب نے کہا نہیں، اب نہیں، اب پیچھے ہٹ جا. تو پھر تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اب کہتے ہیں پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو. یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، بڑا ماحول، بڑا وہ اکنامک انڈیکیٹرز بڑے نیچے آ گئے ہیں، بڑا ماحول بڑا کنٹرول کر لیا ہم نے، غربت کم ہو گئی ہے. تو پھر جالب صاحب ان کو جواب دیتے تھے: پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. عمر بھائی آپ نے یہ سنائی نظم. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی فیملی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کیسٹ بھیجی جاتی تھی حبیب جاجو صاحب کی شاعری کی. ایکچولی میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اس ٹائم پہ ایگزائل میں تھے، اور میڈم تہمینہ دولتانہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ہم سے رابطہ کیا میرے والد صاحب کے ساتھ کہ میاں شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں جالب صاحب کی کچھ کیسٹس اور کچھ جو بکس ہیں وہ ان تک پہنچائی جائے، تو آپ پلیز ہماری سپورٹ کریں، ہمیں وہ چیزیں ارینج کر دیں. تو پھر میرے والد صاحب نے اور میں گیا تھا جنگ پبلشر کے آفس، اور وہاں پہ ایک ہمارے بٹ صاحب تھے، ان تک ہم نے وہ پہنچائی تھی، پر وہ انہوں نے میڈم تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو دیں، اور پھر وہاں سے یہ لنڈن پہنچی میاں صاحب کے پاس. پھر میاں صاحب نے وہاں پہ اس کو سنا ان نظموں کو جالب صاحب کی، اور اس کو یاد کیا، اور پھر بکس وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ اس کو پڑھا. اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے اور پھر انہوں نے وہ نظم جو ہے جالب صاحب کی یہ دستور، جب ان کے اوپر ظلم زیادتی ہوئی، جب وہ مظلوم ہوئے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جالب صاحب کی شاعری کے ذریعے
اپنے جو ہے وہ جدوجہد اپنی جو ہے اپنے حقوق کے لیے انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کو استعمال کیا. اس ٹائم پہ ان کی حکومت جا چکی تھی اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھی یہ جالب صاحب کا کلام تو ان کے خلاف لکھا گیا تھا, تو یہ لوگ کس منہ سے اس کو پڑھتے ہیں. تو ہمارا یہ جواب آج بھی یہی ہے کہ یہ تو جالب صاحب کے نظریات کی جیت ہے کہ وہ لوگ بھی آج پڑھنے پر مجبور ہیں کہ جن کے خلاف جالب صاحب نے لکھا تھا. عمر بھائی, ضیاء الحق کا زمانہ, نو ڈاؤٹ وہ صحبتوں کا زمانہ, اس میں مظالم ہوئے. یہ بتائیں کہ اس زمانے میں حبیب جالب صاحب کو کون کون سی صحبتیں برداشت کرنا پڑی, کون کون سے کیسز ہوئے ان پر؟ 2 کیسز ہوئے جالب صاحب پہ. ایک تو بڑا عجیب و غریب کیس ہوا, جیسے کہ مرزا غالب صاحب پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ جوئے کا ایک الزام لگا تھا. اس طرح جالب صاحب کو بھی جوئے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا. اوکے. اور اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہوا جالب صاحب پر کہ جالب صاحب کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا گیا 10 محرم سے پہلے کہ آپ نے 10 محرم کے جلوس پر پتھراؤ کرنا ہے, اور اس میں ایک کسور گردیزی صاحب کو بھی اسی الزام میں گرفتار کر لیا گیا, حالانکہ وہ فقہ جعفری سے ان کا تعلق تھا. اور ایک واقعہ ان کے ساتھ 1983 میں ہوا جو کہ 8 فروری, اور یہ آدھی گواہی کے حوالے سے میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ جس کو لیڈ کر رہی تھیں اس ٹائم, وہ ان کا نام آسمہ جیلانی صاحبہ ہوتا تھا. تو جالب صاحب اکلوتے مرد تھے جنہوں نے اس پروسیشن میں شمولیت اختیار کی تھی, اور جالب صاحب پر لاٹھی چارج ہوا تھا یہ مال روڈ پر. اقدام قتل کا الزام نہیں, تھا. اقدام قتل کا الزام ایوب خان کے دور میں تھا. اچھا. وہ محترمہ فاطمہ جناح کی جب کمپین کر رہے تھے تو اقدام قتل کا جو ہے وہ مقدمہ ان پہ ہوا تھا. ایک باؤ وارث نام کے ہسٹری شیٹر تھے جن کو اس ٹائم کی جو ہے جو ہوتی ہیں ایجنسیز, انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بھی آپ جالب صاحب کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کروائیں. وہ یہ تھا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جالب صاحب آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے کیونکہ ایک محلے کے رہنے والے تھے, تو جالب صاحب نے چھرے کے ساتھ ان کے اوپر ان کو جان سے مار دینے کی نیت سے ان پر حملہ کیا تھا. اور وہ جو قمیض میں دی گئی تھی پروف کے طور پہ, اس کے اوپر جو ہے وہ چھرا اور زخم جو ہے جو ان کو آیا تھا وہ میچ نہیں کرتا تھا, اس وجہ سے جالب صاحب بعد میں رہا ہو گئے تھے. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شعراء اس وقت کے خاص طور پر جو شعراء کرام تھے وہ الکوہل کا استعمال کیا کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ جالب صاحب کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جالب صاحب بھی الکوہل استعمال کرتے تھے. جی, تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں, بالکل ہیں کہ جالب صاحب الکوہل پیتے تھے. بالکل پیتے تھے. کیا وہ شاعری لکھنے کے لیے الکوہل پینے کی ضرورت ہوتی ہے یا ویسے وہ عادی ہو چکے تھے, کیا تھا؟ یہ ایک ماحول ہوتا ہے, ایک ماحول کا ہوتا ہے اثر. سارے شاعر جو ہیں وہ شراب نہیں پیتے ہیں, اس میں کچھ شعراء کرام جو ہیں وہ اس کو عادتاً کرتے ہیں, اور بہت سارے شعراء کرام کرتے رہے ہیں, بڑے بڑے نامور شعراء کرام ہیں وہ پھر رات. لیکن جالب صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ وہ دن کے ٹائم اس چیز سے دور رہتے تھے. وہ شام میں یا رات میں جب وہ ان کا آرام کا وقت ہوتا تھا, وہ یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو شام کا ہوتا تھا. یہ دن کے ٹائم میں نے ان کو نہیں سنا ان کے بارے میں, اور نہ میں نے کبھی دیکھا ان کو ایسے کرتے ہیں. لیکن ہاں گھر میں کبھی نہیں, گھر میں تو ٹوٹل مختلف شخصیت تھے. میں وہ گھر میں جب آتے تھے تو ایک تو پہلے تو ان کا گھر میں بہت کم وقت گزرتا تھا, زیادہ وقت تو ان کا باہر گزرا. جب میں نے ہوش سنبھالی اس ٹائم پہ جیل وغیرہ کا جو صحبتوں کا سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا تھا. 1988 لائک یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم ہے. ان کا پاسپورٹ بھی اعتزاز حسن صاحب نے, وہ وزیر داخلہ تھے, انہوں نے وہ بحال کر دیا تھا, ان کو باہر جانے کی آزادی ہو گئی تھی. وہ لنڈن بھی گئے پھر اس پاسپورٹ ملنے کے بعد. پورے انہوں نے یورپ میں بھی ٹور کیا, یو اے ای, بنگلہ دیش, انڈیا, امریکہ تک وہ وہاں گئے. پورا انہوں نے ٹور کیا, جہاں جہاں جالب صاحب کے چاہنے والے تھے وہ سب جگہ گئے, رشیا گئے. مطلب اس طرح سے وہ حالات ان کے بہتر تھے. لیکن ہمارے ساتھ وہ اتنا نہیں گزرا. پھر جب وہ بیمار ہونا شروع ہوئے 90s میں, 1990 سے لے کے 1993 تک ان کا مسلسل یہ ٹائم جو ہے بیماری کا ہے, وہ پھر میں نے ان کو ہاسپٹل میں دیکھا.
کون سے مرض میں مبتلا تھے؟ یہ ان کو شوگر تھی، ہائی بلڈ پریشر شوگر تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے لیور کا ایشو شروع ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ چلتے رہے. اور ٹریٹمنٹس کے جو اخراجات تھے وہ کون دیتا تھا؟ ٹریٹمنٹ کے اخراجات تو جالب صاحب خود بیئر کرتے رہے. اچھا. کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل تھا اس ٹائم پہ، اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی جالب صاحب کے پاس اتنے اس ٹائم وسائل آ چکے تھے، مشاعروں سے ان کو کچھ رقم بھی مل جایا کرتی تھی، وظیفہ ٹائپ، وہ اعزازیہ جس کو کہتے ہیں، اور کچھ جالب صاحب کی اس ٹائم پہ لائک بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو ایوارڈ کے طور پہ 1,00,000 روپیہ بھی دیا تھا. تو وہ پیسے اس ٹائم جالب صاحب کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے. اب ویسے اور جالب صاحب ویسے بھی فلموں کے گیت بھی بہت لکھتے تھے، اور اس سے بھی ان کی انکم ہوتی تھی، اور وہ اس ٹائم پہ کافی مشہور زمانہ شاعر کے طور پہ فلم انڈسٹری کے اندر آ گئے ہوئے تھے، اور کافی ایوارڈس بھی ان کو ملے تھے، لائک جو نیشنل ایوارڈز ہوتے ہیں، نگار ایوارڈز، گریجویٹ ایوارڈز، اس طرح سے ان کو مل چکے تھے، اور وہ اس سے بھی ان کو انکم جنریٹ ہوتی رہتی تھی. تو بہرحال ان کا جو ٹائم تھا، اور آخری ٹائم جو ہے وہ جنگ پبلشر نے ان کی جو آٹو بایوگرافی جالب بیتی، اس کے ایڈوانس کے اوپر پیسے دے کر ان کو کرامویل ہاسپٹل لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجا تھا. اٹس ٹینیور آف 1 month. تو لیکن جالب صاحب کی صحت نے اجازت نہیں دیا، وہ کافی ویک تھے، اور اس کو وہ اس لیے آپریٹ نہیں ہو سکتے. ڈاکٹرز نے وہاں پہ کہا تھا کہ اینستھیزیا اگر دیں گے تو جالب صاحب سروائیو نہیں کر سکیں گے، واپس نہیں آ سکیں گے. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مزید ویٹ کرنا پڑے گا تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے. تو پھر وہ اخراجات تو جنگ پبلشر جہاں تک دے سکتے تھے ایکسٹرا انہوں نے دے دیے تھے، اور مزید انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا. لہٰذا جالب صاحب کو واپس ڈاکٹر کی، کیونکہ جو ان کے ڈاکٹر تھے کنسلٹنٹ وہی ان کے ساتھ تھے، اور ہماری فیملی میں سے تو اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کرامویل اور UK کا ایکسپینس. تو وہ واپس وہ ان کو لے آئے، اور کچھ دن کے بعد جالب صاحب 12 اور 13 مارچ کے درمیانی شب میں ہم سے وقتی طور پہ جو ہے جدا ہو گئے، لیکن اپنے نظریات کی وجہ سے، اپنی جدوجہد کی وجہ سے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. بے شک. اچھا عمر بھائی، شادیاں کتنی کی؟ جالب صاحب کی ایک ہی شادی، اور ان کی چچا کی بیٹی تھیں وہ. اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جالب صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کافی رسپانسبل جاب ہوتی ہے شادی کرنا. اور جالب صاحب کیونکہ اسٹرگل میں تھے، شاعری کر رہے تھے، اور پھر جو اس ٹائم کے ترقی پسند تحریکوں میں جالب صاحب شامل ہو چکے تھے، اور سیاست میں وہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اس ٹائم پہ شادی ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو بزرگوں کا ایک پریشر تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے اور چچا کی بیٹی سے ہی کرنی ہے، کیونکہ جالب صاحب کے جو چچا تھے ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کی شادی اگر ہو تو جالب صاحب سے ہو. تو اس لیے بزرگ تو تھے، جالب صاحب کے والد صاحب بھی اپنے بھائی کو کہتے تھے کہ بھی یہ تو اس لائق نہیں ہے، یہ تو اس کے تو پتہ نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ آج اس شہر میں ہے، کل نئے شہر میں ہے، تو یہ شادی نہیں نبھا سکے گا. لیکن جالب صاحب نے اپنے بزرگوں کا کہنا مانا، اپنے والد صاحب کا کہنا مانا، چچا کا کہنا مانا، اور شادی کی، اور پھر بعد میں نبھائی. اور پھر بعد میں جالب صاحب نے ملازمت اختیار کر لی مختلف اپنا اخبارات میں، اور ایک جو تھے انکم ٹیکس کے آفیسر تھے ان کی ہاں ایک ملازمت شروع کر لی. تو اس طرح سے رسپانسبلٹی ان کے اندر آ گئی. تو جالب صاحب نے جو ہے اپنی وائف کے ساتھ وہ زندگی گزارنا شروع کی. لیکن پھر ان کے آگے وہی چیزیں سامنے جب آنا شروع ہوئیں دوبارہ سے، اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتیاں، وہ محرومیاں جو ہیں، وہ محکوموں کے ساتھ جو زیادتیاں، جو ناانصافیاں جب ان کو دیکھنا شروع کی، تو پھر وہ جالب صاحب نے فکر نہیں کی. پھر جالب صاحب نے کہا، وائف کو کہا کہ اللہ تمہارا اللہ وارث ہے، میرا اب یہ کام ہے کلمہ حق بلند کرنا، مجھے اسی لیے بھیجا گیا، میں اس بات سے اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. اچھا، جو آپ کی دادی تھی اور جالب صاحب کی اہلیہ، وہ شکوہ وغیرہ کرتی تھیں جالب صاحب کے بارے میں یا خوش تھیں؟ دیکھیں، میری دادی بڑی سادہ لو خاتون تھی، اور وہ بڑوں کے کہنے پہ جو انہوں نے جو رشتہ کر دیا تھا، جیسے ہوتا ہے فیملیز کے اندر، وہ انہوں نے صبر شکر کر کے اور اپنی زندگی ان کے ساتھ
جیسے وہ لے کے چل رہے تھے والدہ دادی کو، تو وہ اس طرح سے انہوں نے صبر شکر کر کے گزارنا شروع کی، صحبتیں بہت برداشت کی. بہت برا ٹائم میری دادی نے، میرے والد صاحب نے، میری بڑی پھپھو نے، نجمیلہ نور افشاں، لیلہ ہدا، ایک میرے چچا انتقال کر گئے تھے بھٹو صاحب کے دور میں یرکان کی وجہ سے، طاہر عباس، انور عباس. یہ جو میرے بڑے ہیں، انہوں لوگوں نے جالب صاحب کے ساتھ جو سٹرگل دیکھی ہے، جو سٹرگل میں ساتھ دیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان سب کو، اپنی دادی کو، کہ انہوں نے بڑی مشکل وقت میں جو ہے وہ گزارا کیا، اور جالب صاحب کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا، اور ان کو کبھی ہمت نہیں ہارنے دی، ان کا حوصلہ بندھائے رکھا. کبھی کوئی شکوہ بھی نہیں کبھی کیا، کبھی کوئی خواہشیں بھی نہیں کی انہوں لوگوں نے. ہم اس وقت حبیب جالی صاحب کی زندگی پر بات کر رہے ہیں. جی ہاں. تو ان کی ایک نظم تھی جو گاؤں سے لے کر آخری لمحے تک انہوں نے لکھی، بڑی لمبی سی ہے. جی ہاں. وہ بھی اگر آپ سنا دیں، زندگی کا ان کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، تو مجھے لگتا ہے وہ نظم ضرور یہاں پہ آنی چاہیے. جی ہاں، جی بالکل، ضرور ضرور. اس میں کیونکہ جالب صاحب اپنے گاؤں کو نا بہت یاد رکھ کرتے تھے، اور ان کی شاعری کے اندر جو ہے نا گاؤں کا وہ یاد، وہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو بچھڑنا اور وہ جو ماحول ہے، وہ ہمیشہ ان کی شاعری میں جھلکتا ہے. تو ایک مثنوی کے طور پہ داستان دل دو نیم انہوں نے ایک لکھی تھی، تو اس کا وہ کہتے ہیں ایک ہنسی گاؤں تھا. نہیں، ہم سنیں گے ترنم میں. ایک ہنسی گاؤں تھا کنارے ایک ہنسی گاؤں تھا کنارے کتنا شاداب تھا دیارے کیا جب بے نیاز بستی تھی مفلسی میں بھی ایک مستی تھی. کتنے دلدار تھے وہ ہمارے دوست، وہ بیچارے وہ بے سہارے دوست. اپنا ایک دائرہ تھا دھرتی تھی زندگی چین سے گزرتی تھی. قصہ جب یوسف و زلیخا کا میٹھے میٹھے سروں میں چھڑتا تھا، قصر شاہوں کے ہلنے لگتے تھے، چاک سینوں کے سلنے لگتے تھے، چاک سینوں کے سلنے لگتے تھے. گیت سنتے تھے گیت گاتے تھے، ڈوب کر سر میں دن بتاتے تھے. یوں بھڑک اٹھی نفرتوں کی آگ، زندگی میں رہے وہ رنگ نہ راگ، دیکھنے کیا لگے سہانے خواب، ہو گئے اپنے آشیانے خواب. یہ وجہ زیست پاپ یادا تھی، دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی. شاخ سے ٹوٹ کر ہوا کے ہوئے، در بدر اس گلی سے آ کے ہوئے، اجنبی لوگ اجنبی راہیں، لب پہ آباد ہو گئی آہیں، ہوئے آقا فرنگیوں کے غلام، شب عالم نہ ہو سکی تمام. ہوئے آقا فرنگیوں کے غلام، شب عالم ہو سکی نہ تمام. حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. ہر محب وطن ہر محب وطن ذلیل ہوا، رات کا فاصلہ
طویل ہوا بے حیائی کو جس نے اپنایا وہی عزت مآب کہلایا. اور عامروں کے جو گیت گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے. اور قصہ مختصر سا یہ بیان کر رہا ہوں. رہزنوں نے جو رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی. ایک بار اور ہم ہوئے تقسیم. بنگلہ دیش. کیا خوبصورت. جالب صاحب کہتے ہیں ہنسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیس کو کھو کر میں حیراں ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں. ایک بار اور ہم ہوئے تقسیم ایک بار اور دل ہوا دو نیم. ہو گئے دور راہبر کیا کیا چھن گئے ہائے ہم سفر کیا کیا. یہ فسانہ ہے یہ فسانہ ہے پاسبانوں کا چاک و چوبند نوجوانوں کا. سرحدوں کی نا پاسبانی کی ہم ہی سے داد لی جوانی کی ہم ہی سے داد لی جوانی کی. اس زمانے کی کیا لکھوں روداد خوف مہنگائی جبر و استبداد. اب کمشنر زکات دیتے ہیں اور ٹی وی پہ داد لیتے ہیں اور ٹی وی پہ داد لیتے ہیں. بھیک سے ملک بھی چلے ہیں کبھی زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں. ایک نظر اپنی زندگی پر ڈال. یہ ضیاء الحق کو کہا ہے. ایک نظر اپنی زندگی پر ڈال ایک نظر اپنی زندگی پر ڈال ایک نظر اپنے اردلی پر ڈال. فاصلہ خود ہی کر ذرا محسوس یوں نہ اسلام کا نکال جلوس یوں نہ اسلام کا نکال جلوس. یہ زمین تو یہ آزاد کشمیر ہماری کتنی خوبصورت. بلوچستان بے شک کیا حالات وہ کر دیے ہیں ظالموں نے, ان لٹیروں نے, ان دہشت گردوں نے. ہمارے امن کا دشمن. ان کی کوئی سرحد نہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں. یہ آپ گلگت دیکھیں, سکردو, کشمیر, سوات, کتنے خوبصورت علاقے ہیں. جالب صاحب نے ان کے لیے لکھا یہ زمین تو ہنسی ہے بے حد حکمرانوں کی نیتیں ہیں بد. حکمراں جب تلک ہیں یہ بے درد اس زمین کا رہے گا چہرہ زرد. یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم. یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم. بے گھری کو کریں گے ہم ہی دور ہم ہی دیں گے دلوں کو پیار کا نور. خلق صدیوں کے ظلم کی ماری یوں نہ حیراں پھرے گی بیچاری. روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے اہل محنت کو شان ہم دیں گے. اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. عمر بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں بھر آئی تھی جب آپ یہ نظم پڑھ رہے تھے. کیا جذبات کیا تھے یار؟ یہ معذرت جالب صاحب کا کلام جو ہے نا اس کی تاثیر بڑی سخت ہے. یہ ہم جیسے ہم لوگ جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جتنی صحبتیں آپ کو تو ہے کیا بتاؤں, ہم نے تو سنا دیکھا پڑھا ہے نا تو ہمیں اندازہ ہے. اور میرا تو بچپن سے ہی چلتا آ رہا ہے, مطلب میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے دادا کو, اپنے والد صاحب کو, کہ ہماری مصیبتیں, لیکن ہم ہمت نہیں کبھی ہاریں گے انشاءاللہ. آج بھی آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. ہم آج بھی ہمت نہیں ہاریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے لوگوں کے لیے
اس پیغام کو یہ ذمہ داری ہے مجھ پہ نا، میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو کرتا ہوں. میری خوش قسمتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا کرم ادا کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے میرے پہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جالب صاحب کے خاندان میں پیدا کیا، اور اس کو میں فرض سمجھ کے نبھا رہا ہوں، اور میں اس کو نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جالب صاحب کا نام میرے بعد کوئی میرا بیٹا ہے عارش، اگر وہ چاہے تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن بس یہ میں اس کو اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہوں. اچھا عمر بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو ایموشنل کیا. اچھا عمر بھائی، اس وقت 2 فاؤنڈیشن ہیں جو کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم حبیب جالب کی جو صحیح شاعری تھی، ان کا جو ویژن تھا، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف نشتر چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نہیں، دونوں نہیں چلاتے، ایک سائڈ سے ہی ہے. یہ غلط ابہام ہے لوگوں کے ذہن میں، غلط فہمی ہے. میں وہ جن کی آپ بات کریں میری سکی پھپھو ہیں طاہرہ جالب، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں ہم تو غیر عورتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں. جالب صاحب نے جن خواتین کے لیے اتنی جدوجہد کی ہے، تو میں اگر ان کا احترام کرتا ہوں تو میں اپنی پھپھو کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں. حالانکہ ان کی طرف سے بہت معاملات زندگی میں میرے والد صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی ان کے رہے ہیں. بہت سارے ایسے جھوٹے مقدمات ان کی طرف سے ہمارے پر ہوئے ہیں. اچھا، جو کو آپ پہ آپ کی پھپھو نے FIR کروائی؟ بہت ساری FIRs، جی ہاں. کس بنیاد پر؟ جھوٹے مقدمات ہم پہ کروائے تھے، تو وہ ہم نے بھگتے ہیں، اور ہم نے احتراماً ان کو کبھی اس کا جواب نہیں دیا. اور آج تک جو ہے وہ اس بات پہ ان کو پتہ نہیں کوئی غلط فہمی ہے شاید یا کسی، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں. آج بھی ہمارے بڑوں نے تو، میرے والد صاحب نے تو ہمیشہ، والدہ نے تو ہمیشہ یہی سکھایا، اور ہم آج تک ان کا احترام کرتے ہیں. اگر وہ کچھ کہہ بھی لیتی ہیں تو میں خاموشی سے ان کو سن لیتا ہوں، اور احترام میں رہتا ہوں ہمیشہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے یہ جو ویژن ہے یہ آگے جانے کے بجائے کمزور ہو رہا ہے؟ جی بالکل. یہ ان کو میں نے پیغامات بھی بھجوائے ہیں کہ آپ بڑی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس فاؤنڈیشن کو آپ لیڈ کر لیں، میں آپ کے پیچھے ہوں، کیونکہ میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ پیچھے ان کے کام کرتا رہا ہوں. بڑی ہیں تو آپ کو اگر آپ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، جو کہ اب تک تو مجھے انہوں نے متاثر نہیں کیا اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی سے کہ وہ صحیح طریقے سے جالب صاحب کے کام کو آگے لے کے چل سکیں. لیکن اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان سے بہتر کام نہیں کو کر سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لیڈ کریں اس کو، اور ہم ان کو احترام کرتے ہیں ان کا. کیا ان کے پاس واقعتاً مالی جو ہے وہ تھوڑی سی کمی ہے؟ وہ بتا رہی ہوتی نہیں، ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں وہ ہے. تو رکشہ چلانے پر بھی مجبور ہوئی دیکھیں، تو یہ تو ایک ہمارے خاندانی روایت ہے، یہ تو ہمارا ایک احترام، مطلب کہ محنت کش ہم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو اعزاز کی بات ہے اگر وہ کوئی محنت کر رہی ہیں، تو اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہوگی. اگر اس کو فینٹاسائز کرنا، اس کو سمپتیز گین کرنا، میں اس طرح کی چیزوں کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہوں، اور آج بھی ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کریں. ہم خود ان کی، میرے والد صاحب جو ہیں اپنی بہنوں کا جو ہے وہ ان کی کفالت کرتے رہے ہیں. میری دادی کے، ہم لوگ الگ ہونے کے باوجود بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. آپ گھر سے ہم لوگ بہت، وہ بھی انہی کی وجہ سے ہم لوگ الگ ہو گئے تھے. لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھیں یا آپ عزت کے ساتھ شادی کریں، اپنا رشتہ آگے چلائیں، تو وہ اس پہ ہم ان کے ساتھ ان کو کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں، لیکن میں جتنا بھی ہوں. اچھا عمر بھائی، ہم جس حبیب جالب کو جانتے ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ وہ ایک شاعر تھے، عوامی شاعر تھے، لیکن انہوں نے فلموں کے گیت لکھ کر دیے. بلکہ شاید مجھے صحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوا، تو انہوں نے ایک آدھی فلم میں کردار بھی ادا کیا ہے. جی ہاں، شروع میں مرزا غالب فلم میں انہوں نے مومن کا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شعراء آفاق گیت جو ہے، غزلیں لکھی ہیں، جس میں ان کی غزل جو ہے سب سے مشہور زمانہ غزل، جو ان کی وجہ شہرت لاہور میں ایز اے شاعر بنی، وہ ہے دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں. یہ شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب نے گائی ہے، اور اس کو انہوں نے کیا خوبصورت شعراء آفاق غزل کو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آواز دی ہوئی تھی مہدی حسن صاحب کو،
اور اس کو انہوں نے زندہ امر کر دیا اس غزل کو. ویسے یہ بہت مشہور زمانہ غزل ویسی تھی, لیکن جب مہدی حسن صاحب نے گائی تو فلم میں بہت خوبصورت انہوں نے نبھائی اور بڑا زبردست. آپ کو صرف مرزا غالب میں انہوں نے کردار ادا کیا؟ مرزا غالب فلم میں صرف ایک دفعہ ہی انہوں نے کردار ادا کیا تھا, مومن خان مومن کا. تو کیسا لگا آپ کو؟ میں نے تو وہ نہیں دیکھی, لیکن میں نے وہ ان کے بارے میں پڑھا ہے. یہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کیونکہ وہ بہت پرانی فلم ہے, ارلیز 50s کی مووی ہے یہ, 1952 کی غالباً یہ بات کر. ایک تو وہ مرزا غالب تھی جس میں نہیں, نصیر شاہ تھے. نہیں وہ والی فلم نہیں, یہ پاکستانی مرزا غالب بنی تھی, پاکستان لالی ووڈ انڈسٹری نے بنائی تھی. اوکے. تو اس میں انہوں نے مومن خان مومن کا کردار ادا کیا تھا. لیکن اس وقت تو پاکستانی جو لالی ووڈ انڈسٹری ہے اس پہ عروج تھا. جی ہاں, بہت عروج تھا اور بڑی اچھی معیاری فلمیں اس ٹائم بن رہی تھی. جالب صاحب کی کا پہلا فلمی جو گیت ہے وہ مس چھپن نامی فلم میں تھا, کراچی سے انہوں نے وہ لکھا تھا, کراچی سے وہ ریلیز ہوئی تھی اس ٹائم پہ. اور اس کے بعد پھر وہ علاؤدین صاحب کے کہنے پہ, ان کے دوست تھے علاؤدین صاحب, ان کے کہنے پہ پاکستان لاہور تشریف لائے تھے اور باقاعدہ پھر انہوں نے فلم انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ گیت جو ہے ایز اے لیرسسٹ انہوں نے یہ اپنا اس کو پیشہ اپنا لیا تھا. کیونکہ اور اس میں بھی ان کا جو وہ انداز ہے وہی انقلابی, وہی حقوق کے بارے میں, اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ رومانوی جو گیت وہ اس کو لکھنا پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ زیادہ تر انقلابی گیت ہی ان کے مشہور ہوئے ہیں, غزلیں مشہور ہوئیں. لیکن پہلا جو شعر تھا وہ تو رومانوی ٹائپ کا. یہ تو غزل ہے نا, تو غزل میں تو رومانس ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر آپ جب دیکھیں گے نا کہ دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں, ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں, بیت گیا ساون کا مہینہ موسم نے نظریں بدلی, لیکن پیاسی آنکھوں سے اب تک آنسو بہتے ہیں. اور اس کا ایک شعر ہے, جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا, جن کے لیے بدنام ہوئے, آج وہی ہم سے بیگانے سے رہتے ہیں, اور وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاک گریباں گزرا تھا, اس آوارہ دیوانے کو جالب کہتے ہیں. اور فلم سٹار شان کے والد صاحب جو ہیں, فلم سٹار شان کے والد صاحب جو تھے, ان کے ساتھ جالب صاحب نے بہت فلموں میں کام کیا, جیسے رقص زنجیر پہ پہن کر بھی کیا جاتا ہے, اور زرقا فلم ہے, فلم یہ امن ہے, اس طرح کے ظلم رہے اور امن بھی ہو, اس طرح کے بہت سارے. اور فلم کالے چور تو ان کی اپنی پروڈکشن تھی, ان کے دوستوں نے مل کے ایک فلم بھی بنائی تھی جس کا نام تھا کالے چور, تو وہ بھی بڑی سپر ڈوپر ہٹ فلم ہے. گھر جالب صاحب کا اپنا تھا یا کرائے پہ تھا؟ جالب صاحب شروع میں تو کرائے پہ تھے, وہ ہوتا سنگھ یہ سنت نگر وغیرہ کے ایریا میں ان کو کرائے پہ رہنا پڑا, لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ 80s میں 85 میں انہوں نے اپنا گھر خرید لیا تھا. یہ بیسیکلی ملتان میں جالب صاحب کے والد صاحب کا گھر تھا, جو کہ جس کی کنسٹرکشن میں جالب صاحب کا سب سے زیادہ حصہ تھا, اور وہ اس کو پھر وراثت میں جالب صاحب کے بہن بھائیوں کے حصے میں جب وہ آیا تھا گھر, تب اس کو بیچ کے جالب صاحب کے بہن بھائیوں نے اور ایک لوتی بہن نے جالب صاحب کو اپنا حصہ لینے کے بعد وہ دے دیا تھا. اس رقم سے جالب صاحب نے یہ سروبا گارڈن, فیروز پور روڈ جو قصور روڈ ہے, اس پہ 69 سروبا گارڈن پاکر سوسائٹی جو آج کل ہے, وہاں پر جالب صاحب نے خریدا تھا گھر. اور یہ سستی سوسائٹی نیر علی دادا صاحب کی ڈیزائن کردہ سوسائٹی تھی, جو 11 مرلے کا گھر جالب صاحب نے اپنی زندگی میں خریدا, اور وہ پھر میری دادی کو گفٹ کیا تھا کہ بھئی یہ میں تیرے واسطے میں گھر لے لیا, تو کہندی سی ویڑے والا گھر ہونا چاہیے, ہوں اتوں لے کے قصور تک ویڑا ہی ویڑا ہے, وہ کھیت تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اب تمہارے لیے صحن والا گھر ہے, اب کھلا صحن ہے, اب جہاں مرضی جیسے مرضی واک کرو پھرو اور گھومو. آج وہ گھر کہاں پہ ہے؟ آج وہ گھر اس پہ قبضہ ہوا ہے. قبضہ ہوا ہے جی, اس پہ سنا تو یہی ہے کہ جس کو رینٹ پہ دیا ہوا تھا, یہ میری پھپھو وغیرہ نہیں, وہ یہی دیکھتے تھے, طاہرہ جالب صاحبہ, اور وہ گھر جو ہے انہی کے انڈر ہے, اور میں اس کے اوپر کبھی ہم نے فالو اپ نہیں کبھی کیا اس کے اوپر. عمر بھائی آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. جی بالکل. حبیب جالب صاحب کا جو گھر تھا اس گھر پہ قبضہ ہوا ہے. جی, اور کیا کس نے ہے؟ وہ ایک وکیل صاحب ہیں, کوئی سنا ہے, ان کو رینٹ پہ دیا تھا یہ پھپھو وغیرہ نے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان سے خرید لیا ہوا گھر.
تو اس طرح کی سٹوری ہے. کاغذات ہیں ان کے پاس؟ جی دادی کے نام پہ تھا وہ گھر. دادی جب حیات تھی تب جب قبضہ ہوا جب خیر یہ ایک سیٹ بیک ہمارا. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے. جی ہاں, کہ نو ڈاؤٹ جو اس کو قومی اثاثہ اس گھر کو بالکل اس قوم کا اثاثہ ہے, اس ملک کا اثاثہ ہے, اس کو قومی اثاثہ ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ کا شکریہ کہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے جالب صاحب کے مزار کی تزئین و آرائش کروائی ہے. اور چونکہ وہ ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا جالب صاحب کے مزار کی پرانی 5-6 سال پہلے کی تصاویر, وہاں پہ کہیں کوڑا کرکٹ وہاں پہ لوگوں نے پھینک دیا تھا, تو وہ تصاویر چلائی جاتی تھی سوشل میڈیا پہ. تو پھر محترمہ یہ مریم نواز صاحبہ, یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے. یہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر پہلی چیف منسٹر, خاتون چیف منسٹر صاحبہ ہیں کہ جن کو یہ احساس حاصل ہے کہ جنہوں نے یہ خود اپنے طور پہ, ہم نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے, اس مزار کی, اس کی تزئین و آرائش, اس کی کنسٹرکشن جو ہے ہم دیکھتے رہے ہیں, لیکن ان کے اندر یہ خود احساس پیدا ہوا اور انہوں نے خود سے اس کو آ کے جالب صاحب کے حوالے سے اس کو سمجھا کہ اس کی تزئین و آرائش ہونی چاہیے. یہاں پہ لوگ جالب صاحب کے چاہنے والے آتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور دوسرا یہ کہ بالکل اس گھر کو قومی اثاثہ ڈکلیئر ہونا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہوا, اور وہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا. اور اس کی ایک یہ بھی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جالب صاحب کی شاعری ان تمام حکمرانوں کو, ان تمام سرمایہ داروں کو, ان تمام وڈیروں کو ایک گالی تصور ہوتی ہے, تو گالی سب کے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. امر بھائی, ہم اس کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر چلتے ہیں, لیکن آخر میں میں ایک خواہش آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں نے اس سے یہ کہا, یہ نظم مجھے بہت پسند ہے, اگر آپ یہ بھی سنا دیجیے. چلیں, آپ کی خواہش ہے, آپ ہمارے نوجوان صحافی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت سے نوازے, اچھا کام کر رہے ہیں آپ کا پوڈ کاسٹ بہت زبردست ہے, میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, اور بہت اچھا پازیٹیو کانٹینٹ آپ کریٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں. اور پبلک نیوز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے اتنا اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی موقع دیا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. تو بالکل جی, حفیظ جالندھری صاحب جو کہ ہمارے قومی ترانے کے خالق ہیں اور بڑے عظیم شاعر ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ملاقات جالب صاحب کی پرانی انارکلی لاہور میں ہوئی. تو وہ گفتگو کچھ یوں کیا کرتے تھے کہ جیسے کسی کو قرض دے رہے ہوں, کسی سے پہ احسان کر رہے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جالب صاحب کہتے ہیں, میں نے پوچھا حضور کیسے مزاج ہیں, تو فرمانے لگے کہ میں بڑا مصروف ہاں, جڑا میں اتنے نا وہ ایڈوائزر ہو گیا. تو کہتے میں نے اوپر دیکھا, میں نے کہا حضور کیا خدا کے ایڈوائزر ہو گئے ہیں؟ کہتے نہیں, اور نہیں تینوں نہیں پتا, میں ایوب خان دا ایڈوائزر ہو گیا وہاں. وہ مینوں راتی 2 بجے بلا لینا ہے اور بٹھا کے کہندا ہے اب بتا حفیظ کیا کروں میں. تو میں ان پھر کہنا وا اے جڑے کالے کوٹاں والے جڑے لگے پھردے نے نا, اے بڑے بنتے ہیں, انہاں دے اوتے ڈنڈا رکھ. جڑے صحافی جڑے نے بڑا بولتے پے, انہاں تے بھی ڈنڈا رکھ. تو ایک جڑا شاعر جڑا نا کہندا پھردا نا میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, اے تے بھی ڈنڈا رکھ. اس ڈنڈے دے گاہک نے سارے مسلمان, ڈھائی ڈنڈے دا گاہک, اینوں بھی سٹ جیل دے وچ. تو پھر کہتے ہیں میں نے پھر جالب صاحب کہتے ہیں میں نے اس ملاقات پہ وہ یہ نظم بنا لی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. مشیر ایڈوائزر حضرات ہر دور میں ہوتے ہیں, اور یہی بیڑا گرک کرتے ہیں. حکمران جو ہوتے ہیں, لیڈرز کا بیڑا گرک کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں, غلط مشورے دیتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں جالب صاحب میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے, یہ خبر درست ہے, ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہیں, اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے اس سے یہ کہا, جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز,
چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں اپنے خرچ پر ہے قید لوگ تیرے راج میں نے اس سے یہ کہا میں نے اس سے یہ کہا چین اپنا یار ہے چین اپنا یار ہے اس پہ جان نثار ہے پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو 10 کروڑ یہ گدھے بلکہ اب تو 26 ہیں 26 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام کیا بنیں گے حکمراں تو یقین ہے یہ گما اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا میں نے اس سے یہ کہا میں نے اس سے یہ عمر بھائی تھینک یو سو مچ. بچپن تو اسکول کے بعد جب کالج میں گئے ہم تو جالب صاحب کو سنا کرتے تھے, اور اگر میں جو آپ ابھی نظمیں پڑھ رہے تھے تو میں اگر آنکھیں بند کروں تو مجھے لگتا ہے مجھے یوں ہی محسوس ہوگا کہ رات کو جیسے ہم سوتے وقت ہینڈ فری لگا کے جالب صاحب کو سنا کرتے تھے, تو میں آنکھیں بند کروں تو مجھے یہی فیل آئے گی کہ میرے سامنے جالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل انہی طرح کی آواز. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ کو سن کے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کیا جائے, کیونکہ آپ کی یہ چاشنی والی آواز ہمیں کہیں نہ کہیں جالب صاحب کی یاد دہانی کروا رہی ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں, ان کے جو فرمان تھے, وہ سارے ہمیں دوبارہ سننے کو مل رہے ہیں. عمر بھائی آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. جی, میں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے ہی اب وقت کیا ہوا ہے جالب صاحب کے کام کے حوالے سے, اور میرے والد صاحب اور جالب صاحب کے بھائی خاص طور پہ جو اس دنیا میں نہیں رہے, اور ہمارے جتنے بھی فیملی ممبر, خاص طور پہ سعید پرویز صاحب, انہوں نے جالب صاحب کے اوپر بڑا تحقیقی کام کیا. میرے والد صاحب نے بڑا تحقیقی کام کیا, اور میں ان چیزوں کو دیکھتا آیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے تو میں اس کو نبھاتا رہوں گا. آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور میں اس پہ قائم رہوں اور اس کو جاری رکھوں. اور کیونکہ جالب صاحب جو ہیں وہ میرا عشق ہیں, اور میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں, اپنا لیڈر مانتا ہوں. میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں, اور میں نے سیکھا اب تک زندگی میں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی سیکھے. اور ہماری جو فاؤنڈیشن ہے جس کو میں چلا رہا ہوں, حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن, ہم اس کا ایک ایونٹ بھی کرتے ہیں, جالب عوامی میلہ, جس کا مقصد جالب صاحب کے نظریات کو, آئیڈیالوجی کو, ان کے جتنا بھی کام ہے جدوجہد کو, وہ اس طبقے تک ضرور پہنچایا جائے جس طبقے کے لیے جالب صاحب نے محنت کی, جدوجہد کی. کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر اس طبقے کو جالب صاحب سے ان کی زندگی میں بھی دور رکھا گیا, اور آج بھی اس طبقے کو جالب صاحب سے دور رکھا جاتا ہے. کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ کمرشلزم کا زمانہ ہے, گلیمرزم کا زمانہ ہے, تو اس طرح کے ایونٹس کو سپورٹ اس طرح سے نہیں ملتی. میں ان تمام ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا جو ادبی جن کی تنظیمیں ہیں, جو اس طرح کے جالب صاحب کے چاہنے والے ہیں, وہ ہمارے اس ایونٹ کو سپورٹ کریں اور جالب صاحب کا پیغام ہمارے ساتھ مل کر آگے پہنچائیں نوجوان نسل تک. یہ ہماری یہ جو کام ہے یہ ایک بہت بڑا ایک مشن ہے جس کو میں نے اپنے اس کمزور کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہاں تک بہت کامیابی ملی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت آپ جیسے بہت سارے نوجوان دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ اس کام میں شامل ہیں. میں آپ کا بھی سب کا شکر گزار ہوں, اور آپ جیسے اور لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن میں شامل ہوں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, پبلک نیوز کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کے پبلک پوڈ کاسٹ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کی تمام ٹیم کا, اور جالب صاحب کے تمام چاہنے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ جالب صاحب سے اتنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.